الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. بار بار بتاتا ہوں مفتی کسے کہتے ہیں, سنیں مفتی کی ڈیفینیشن, تاکہ کہیں کسی عالم کے ساتھ مفتی لگا ہو تو آپ دھوکے میں نہ آئیں. مقصد صرف یہ بتانا ہے. ویسے اس کو مفتی کہہ دیں آپ, اس کے نام کا حصہ بن گیا ہے, اس کی پہچان بن گئی. حضرت مفتی عبدالقوی دامت برکاتہ العالیہ اور حضرت مفتی فلاں دامت برکاتہ, وہ مفتی کا لفظ لگ کے بعض دفعہ کامن ہو جاتا ہے, وہ اس کے نام کا حصہ بن جاتا ہے. اب مولانا عبدالقوی کہوں گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا. مجھے کسی کی شخصیت پر طنز مقصد نہیں ہے, ہم سے بہتر ہی ہوں گے وہ. میرے بتانے کا مقصد ہے کہ مفتی کا لفظ بہت کامن ہو گیا ہے, لوگ پھر ہمارا دماغ چاٹتے ہیں. جب ہم سے مسئلہ پوچھا, ہم نے بتایا ایسے ہے, تو لوگ کہتے ہیں وہ فلاں مفتی صاحب نے تو ایسے نہیں بلکہ ایسے بتایا ہے. تو میں پھر ان سے کہتا ہوں وہ جو فلاں صاحب ہیں جن کو آپ مفتی کہہ رہے ہیں وہ مفتی نہیں ہیں. تو لوگ کہتے ہیں لو یہ مولویوں میں اختلافات ختم نہیں ہوتے, ایک مفتی یہ کہہ رہا ہے, ایک مفتی یوں کہہ رہا ہے, ایک مفتی یوں جا رہا ہے, ایک مفتی یوں جا رہا ہے. تو دماغ کس کا خراب ہوتا ہے؟ اس کا بھی ہوتا ہے, ہمارا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب ہر ایک کے نام کے ساتھ مفتی ہٹانا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, نہ ہمارے اندر یہ طاقت ہے. بلکہ بعض مفتی ایسے ہیں جو مفتی نہیں ہے لیکن ہم بھی ان کو نام کے ساتھ مفتی, کیونکہ مشہور ہو گئے وہ, اب ان کے نام کا حصہ بن گیا ہے. دیکھو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کتنے بڑے عالم ہیں, بزرگ ہیں, وہ کبھی اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے, نہ اپنے ساتھ مفتی کا لفظ لگانے دیتے ہیں. یہ اخلاص اور للہیت کی علامت ہوتی ہے. انہیں پتہ ہے میں اس پروسیس سے نہیں گزرا تو وہ کبھی نہیں کرتے. اللہ والے ہیں, نیک ہیں, مخلص ہیں, لیکن ہمارے ہاں کوئی اتنا بڑا بن جائے تو اتنا بڑا بننے سے ابھی پہلے آدھے راستے میں ہی ہوتا ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ٹھوس لیتا ہے, پھر وہ اسی نام سے مشہور ہو جاتا ہے. تو تھوڑا سا میں بتا دوں, موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن یہ بہت ضروری چیز ہے. یہ موضوع سے ہٹ کے میں اگر یہ باتیں آپ کے سامنے نہ کیا کروں تو پھر ان کے لیے الگ سے موضوع بنا کے یہ باتیں کرنا مشکل ہوتا ہے, پھر اس کا موقع نہیں آتا. اگرچہ گل ویلے دی تے پھل موسم دا, بات موقع کی اچھی ہوتی ہے لیکن بعض دفعہ بے موقع بات بھی اچھی ہو جاتی ہے. نیا فارمولہ لایا ہوں آج میں, ٹھیک ہے, اپنے لیے سب کچھ حلال کرنے کے لیے نا پورے کہاوتیں تبدیل کر دیتے ہیں ہم لوگ. مفتی کے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ کسی مدرسے سے باقاعدہ فارغ ہو, پہلے عالم بناؤ. سمجھ گئے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یاد کراؤں گا سبق تاکہ دوبارہ میرا دماغ نہ چاٹیں کہ وہ مفتی ہیں, انہوں نے بھی تو کہہ دیا, وہ فلاں نے بھی تو اتنے بڑے مفتی ہیں. وہ اتنے بڑے ہیں یہ مانتا ہوں, اتنے بڑے مفتی نہیں ہیں. اتنے بڑے کا لفظ ان کے ساتھ لگاؤ کہ وہ اتنے بڑے ہیں, لیکن مفتی کے لفظ کے ساتھ اتنا بڑا نہ لگاؤ. مفتی بعض ہوتے ہی نہیں ہیں, اتنے بڑے تو دور کی بات, وہ چھوٹے مفتی بھی نہیں ہوتے. تو پہلی بات یہ ہے کہ باقاعدہ عالم بناؤ. ہمارے ہاں بہت سے پروفیسر لوگ ہیں, یونیورسٹیوں سے فارغ ہیں, کچھ موضوعات پر انہوں نے مقالے لکھ لیے ہوتے ہیں, تو وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے فتوے جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں. اس کی مثال ہے, چھوڑے نام نہیں لیتا میں کسی کا, تو وہ مفتی کا مطلب فتویٰ دینے والا, اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی مسئلہ بتائیں. آپ مسئلہ نقل کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں حضرت سے, فلاں مفتی صاحب سے, یا فتاویٰ کی فلاں کتاب میں یہ بات پڑھی ہے. اس سے آگے آپ کو اجازت نہیں. ایک مثال دیتا ہوں, ایک حضرت کو میں نے دیکھا, وہ درس قرآن دے رہے تھے, پروفیسر تھے وہ, انہوں نے درس قرآن دیا. اب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں وہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اس میں انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ پڑھنی چاہیے, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب اپنی رائے بھی دے رہے ہیں. میری رائے یہ ہے, اب آگے سنیں اپنی, کہنے لگے کہ امام شافعی ایک طرف غلو کیا انہوں نے کہ چاہے جہری نماز ہو یا سری ہو, ہر صورت میں پڑھنی چاہیے, چاہے امام قرات کرے یا خاموشی سے کرے یا زور سے کرے. یہ غلو ہے. 15ویں صدی کا ایک بچہ بیٹھ کے امام شافعی کی رائے کو کیا کہہ رہا ہے؟ غلو ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے, اتنا یعنی وہ بہت انتہا کو پہنچ گئے. وہ یعنی وہ شریعت میں کیا کیا انہوں نے؟ غلو سے کام لیا.
اور امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے کہ زور سے نماز پڑھی جائے یا آہستہ پڑھی جائے, فاتحہ آپ امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا یہ بھی انتہائی درجے کا غلو ہے. تو ایک بالکل بٹوین کی رائے نکالی انہوں نے, انگلش میں درمیانی رائے نکالی. کہہ رہے میری رائے یہ ہے کہ ان دو انتہاؤں کے جو درمیانی راہ ہے وہ صحیح ہے کہ جب امام زور سے تلاوت کرے تو خاموش رہو, آہستہ تلاوت کرے تو پڑھ لو. میں نے ان کو دیکھو کہ نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں. اب تک تو لوگ یا تو امام شافعی کی رائے کو فالو کر رہے ہیں یا امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کر رہے ہیں. انہوں نے فتوے کا ایک نیا اصول نکالا کہ دو انتہاؤں کے درمیان لے کے ایک درمیانی لے آؤ مارکیٹ میں. حالانکہ جس میں عقل ہوگی, شعور ہوگا, وہ کہے گا کہ بھائی امام ابو حنیفہ نے جو رائے قائم کی ہے وہ اسی لیے ان کی نظر میں یہ رائے اعتدال والی تھی. اعتدال کا مطلب اس طرح سے دونوں قسم کے دلائل جمع ہو جاتے ہیں ان کی رائے میں. اور امام شافعی نے جو رائے قائم کی ان کی نظر میں وہ رائے اعتدال والی تھی. وہ سمجھتے ہیں اس طرح سے قرآن و حدیث کے دلائل جمع ہو جاتے ہیں. اب نئی فلم آئی, اس نے کیا کیا کہ فقہا کے اقوال نکال کے ان کا چھلنی میں رکھو, ان کے درمیان میں جو چیز نکل کے آ رہی ہے وہ مارکیٹ میں لے آؤ. لوگ واہ واہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ بڑی زبردست رائے پیش. سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک تیسری رائے پیش کر کیوں رہے ہیں؟ جب لوگ پہلے سے کسی بڑے مفتیوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ درمیان میں امت میں اختلاف و انتشار پیدا کیوں کر رہے ہیں؟ انہی میں سے کسی کو بولو بھائی, جس کو انہی بزرگوں میں سے کسی کی اتباع کر لو. کیونکہ آپ نے ایک رائے پیش کر دی ہے, بگلا اٹھے گا وہ کوئی ان تینوں رائے کے درمیان میں سے کچھ نکالے گا. یعنی دو پہلی والی رائے اور یہاں سے دو رائے نکالے گا وہ, ایک یہ والا, دوسرا آدمی دوسری رائے نکالے گا. اسے آرا تو بہت ساری بن سکتی ہیں. تو پہلی علامت کیا ہے؟ باقاعدہ کسی مدرسے سے بولو بھائی فارغ. ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی یونیورسٹی میں کسی ٹاپک پر اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھ لیا تو اب وہ مفتی بن کے بیٹھ گیا. اگر پی ایچ ڈی اس نے فتوے ہی کی لائن میں کیا ہو تو بھی کچھ سمجھ میں آتا ہے. پی ایچ ڈی ہسٹری پہ کیا, اس نے تاریخ پہ کیا, حدیث میں پی ایچ ڈی کر لیا, اب اس کو مفتی بننے کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس نے باقاعدہ کسی مفتی سے فتویٰ نویسی کی, فتویٰ لکھنے کی ٹریننگ حاصل کی ہو. یہ بہت اہم چیز ہے, اس کو سمجھیں. وہ سو رہے ہیں, ان کو جگائیں. آپ اکثر جھوم جاتے ہیں. یہ مضمون آپ کے لیے بھی بہت اہم ہے. باقاعدہ کسی مفتی سے, ادارے سے نہیں. ادارہ تو کوئی بھی کھول لے, آپ کھول لو کہ میں مفتی بنا رہا ہوں, تو کیا پتہ چلے گا کہ آتھینٹک ادارہ ہے یا نہیں ہے؟ چاہے ادارہ ہو, لیکن اس ادارے میں باقاعدہ کسی مفتی سے جو اس سے پہلے ہے, کیونکہ یہ آج پہلی دفعہ پیدا تو نہیں ہو رہا نا مفتی کے نام پہ. اس سے پہلے بھی تو یہ 1400 سال سے چلے آ رہے ہیں علماء کرام جو فتویٰ دیتے آ رہے ہیں. تو باقاعدہ ان میں سے کسی مفتی سے فتویٰ لکھنے کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی ہو, اصول افتاء جانتا ہو, اس کو پتا ہو کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے, کن کن چیزوں کی رعایت کی جاتی ہے اس میں, اور صرف پڑھا نہ ہو, باقاعدہ ٹریننگ کی ہو. دیکھو میڈیکل سائنس میں جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو باقاعدہ کسی ڈاکٹر کی نگرانی میں ٹریننگ کرنی پڑتی ہے آپ کو. ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بن کے فوراً آپ نے کلینک کھول لی اور 50-60 جب جنازے نکل گئے لوگوں کے, اس کے بعد آپ کو ہوش آ رہا ہے کہ یار یہ میں کیا کر رہا ہوں. تھیوری الگ چیز ہوتی ہے, اس کا تجربہ اور پریکٹیکل ایک بالکل الگ چیز ہے. آپ کھانے پینے کی کوئی کتاب پڑھ کے کھانا نہیں بنا سکتے. یہ جو باورچی ہوتے ہیں نا, جو بڑی بڑی تنخواہوں پہ رکھے جاتے ہیں, یہ وہ نہیں ہوتے جنہوں نے کتابیں پڑھ کے سیکھا ہے. انہوں نے باقاعدہ کسی سے ٹریننگ لی ہوتی ہے. بغیر ٹریننگ کے آپ صرف پراٹھا بنا کے دکھا دیں, روٹی بنا کے دکھا دیں. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں روٹی بنانے کا, آپ بنا کے دکھائیں. میں خود نہیں بنا سکتا, ایک دفعہ بنائی تھی تو پتہ نہیں کیا بن گیا تھا. آپ آٹے میں پانی ڈالیں, اسے گوندیں, اس کے بعد پیڑا بنائیں, اس کے بعد یوں کر کے گول بنا کے اس کو توے پر رکھ دیں. جب یہاں سے پک جائے تو اٹھا کے یوں والی الٹی طرف کر دیں. پھر جب یہاں سے بھی پک جائے تو چمچے سے اٹھا کے تھوڑی سی آگ پہ لگائیں, اس کو بن گئی روٹی. کتنا آسان طریقہ ہے, مگر بنا کے دکھائیں. اتنا آسان نہیں ہے, آپ کو کسی کی نگرانی میں سیکھنا پڑے گا. کیونکہ یہ تجربہ کر چکا ہوں میں, ایک دفعہ اپنے طور پر بنا کے دیکھی تھی, پتہ نہیں کیا بن گیا تھا.
تو گھر والے نہیں تھے اس لیے بنائی تھی, کوئی ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بتا رہے لوگ سمجھتے میرے بیانات کی نا بات لوگ ادھوری لیتے ہیں, تو لے کے پھر مجھ پہ کہتے ہیں اچھا ہمیں آج آپ کی اوقات کا پتہ چلا ہے. تو ہم تو سمجھتے تھے پتہ نہیں کتنی عزت ہوگی. تو ایسے ہی مسائل بتانا یہ آسان کام نہیں ہے. جو عملی طور پر جو لوگوں کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں, کتابیں پڑھ کے نہیں فوراً پتہ چل جاتا, آتا ہی نہیں ہے, غلط بتا دیتا ہے. ابھی دیکھو ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ ایک بیوہ عورت کا انتقال ہو گیا, اس کو وراثت کس طرح تقسیم ہوگی, تو وہ کہہ رہے ہیں اس کے شوہر کو 8واں حصہ میں 4تھا حصہ ملے گا, اس کی بیٹیوں کو 2/3. بیوہ عورت کے شوہر کو کتنا ملے گا ہے بھائی 4تھا حصہ 1/4. تو اس نے کہا بیوہ ہے بھائی, بیوہ کے شوہر کو کیسے مل گیا. تو باقاعدہ کسی سے پریکٹس کی ہے اس نے. تو ہمارے ہاں بہت سے مفتیان کرام ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے, وہ عالم تو بنے کسی ادارے سے, مگر یہ دوسری شرط میں آ کے وہ کیا مار کھا جاتے ہیں. کسی بڑے مفتی کی نگرانی میں انہوں نے فتوے کا کام باقاعدہ سیکھا نہیں ہوتا. اب بڑے مفتی کا پتہ کیسے چلے گا, یہ بڑا سوال ہے. وہ تو ہر آدمی کہتا ہے میں نے جس سے پڑھا ہے وہ بہت بڑے وقت کے مفتی تھے. سمجھانا بڑا مشکل ہے بھائی. اس کی کیا علامت ہے کہ اس نے جن سے پڑھا ہے یہ باقاعدہ مفتی بھی ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس کی علامت یہ ہے کہ اسلام لاوارث نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے دنیا میں آئے ہیں اور اسلام آپ نے پھیلایا ہے, اس وقت سے مسائل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, اور آپ کے بعد آپ کے شاگردوں نے بتائے, پھر آپ کے شاگردوں کے بعد ان کے شاگردوں نے, پھر ان کے شاگردوں نے. 1400 سال سے یہ سلسلہ آج تک چلا آ رہا ہے. تو کسی ایسے مفتی سے علم حاصل کرو جس کا باقاعدہ کوئی شیخ ہو, جس نے اپنے سے پہلے سے کیا ہو, پھر اس نے اپنے سے پہلے سے, پھر اس نے اپنے سے پہلے سے, اور یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کر مل رہا ہو. اگر یہ درمیان میں کہیں بھی ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو اس علم کا اعتبار بولے بھائی نہیں ہے. پھر اس کا اعتبار ایسے مفتی کو اٹھا کے دیوار پہ مار دو, بولے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. کہاں سے سیکھا تو نے؟ کہا میری اپنی تحقیق. اپنی نہیں ہوتی. آپ اپنی تحقیق پیش کریں, لیکن پہلے آپ اپنے آپ کو محقق ہونا تو ثابت کریں کہ آپ کو یہ اتھارٹی ہے کہ آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں. تو ہمارے مدارس میں جو دارالفتہ ہیں ان میں جو مفتی بنایا جاتا ہے وہ سارے ایسے لوگوں کے شاگرد ہیں جو آج سے پہلے وقت کے بڑے مفتی تھے. پھر وہ کسی ایسے کے شاگرد ہوں گے جو اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی تھے. پھر وہ کسی ایسے کے شاگرد ہوں گے جو اپنے وقت کے. یہ ساری چیزیں تاریخ سے بالکل روزے روشن کی طرح واضح ہوں گی. مثال کے طور پر ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں جو مفتی بنایا جاتا ہے, یہ دارالعلوم کرنگی میں اکثر سلسلہ ان مفتیوں کا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ سے جا کے ملتا ہے. وہ مفتی اعظم تھے پاکستان کے. مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا سلسلہ وقت کے 2 بڑے مفتیوں سے جا کے ملتا ہے. مفتی ظفر احمد عثمانی, اگرچہ ان کو مفتی کہا نہیں جاتا تھا مگر وہ بہت بڑے مفتی تھے, علامہ ظفر احمد عثمانی, اور مفتی جمیل احمد تھانوی رحمہ اللہ, اور ان کا سلسلہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی, وہ اپنے وقت کے بڑے مفتی تھے. 2 سلسلوں تک پہنچا دیا نا. یعنی یہ ایسے تھے, ہندوستان میں سب کو پتا تھا کہ یہ وقت کے بہت بڑے مفتی ہیں. تو انہی کے شاگرد پھر چلے آگے. تو ان کا سلسلہ آپ آگے جائیں گے تو ہوتے 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 یہ سلسلہ یعنی اسی طرح مشہور لوگ آتے رہیں گے درمیان میں. اب یہ تو بڑا لمبا سلسلہ ہے نا, 1400 سال تک. یہ سلسلہ ہمارا خاص طور پہ جو فقہ حنفی کا ہے, یہ سلسلہ جا کے امام ابو یوسف اور امام محمد کے واسطے سے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پہ جا کے ملتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ کوفہ کے بہت بڑے مفتی تھے وہ. عبداللہ بن مسعود کے انتقال کے بعد کوفہ کے سب سے بڑے مفتی بنے علقمہ. ان کے انتقال کے بعد کوفہ کے سب سے بڑے مفتی بنے ابراہیم نخعی. ان کے انتقال کے بعد کوفہ کے سب سے بڑے مفتی بنے حماد الکوفی, اور ان کے انتقال کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ. تو آگے وہ سلسلہ انہی سے اسی طرح چلا آ رہا ہے. بہت مشکل. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیوں مفتی تھے, اس کی کیا دلیل ہے؟
بھائی صحابہ میں بھی تو سارے مفتی نہیں تھے نا. تو عبداللہ بن مسعود صحابی رسول مفتی تھے. اس کی دو دلیلیں ہیں. ایک تو یہ کہ خلیفہ راشد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو ایز اے مفتی کوفہ میں مقرر کیا تھا. بعض لوگوں کو کسی شہر میں گورنر بنایا جاتا ہے, بعض لوگوں کو کسی شہر میں ناظم بنایا جاتا ہے, بعض لوگوں کو کسی شہر میں جج بنایا جاتا ہے. عبداللہ بن مسعود کو کیا بنایا تھا؟ یہ مسائل بتائیں گے. لوگ ان سے پوچھتے تھے مسائل. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سے یہ علم سیکھا؟ بولو بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر و حضر کے ساتھ. ایسے ایک نہیں ہے, اور بھی بہت سارے ہیں. مکہ میں مدینہ میں متعین لوگ ہوا کرتے تھے, بصرہ میں, کوفہ میں, مدینہ میں, دمشق میں. ایسا نہیں تھا جو بھی ٹی وی میں آ کے بیان دے دے, اس کی اجازت نہیں تھی. ٹی وی تو نہیں تھا اس دور میں, مگر بیان دینے کی پھر بھی اجازت نہیں تھی. مخصوص لوگ تھے. صحابہ میں بھی ہر ایک مسئلہ نہیں بیان کیا کرتا تھا. صحابہ میں بھی مخصوص صحابہ تھے جن کو مسئلہ بیان کرنے کی اجازت تھی, ہر ایک کو اجازت نہیں تھی. اور ان مخصوص صحابہ میں بھی یہ ایک دوسرے کے علم کے معترف تھے. بعض کی رائے یہ تھی کہ جب تک یہ ہے مجھ سے نہ پوچھو, جب تک یہ زندہ ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے. ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا, انہوں نے جواب دے دیا. اس آدمی نے جا کے وہی مسئلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا. انہوں نے اس کا جواب تھوڑا سا مختلف دیا. آ رہی ہے؟ انہوں نے جواب کیا دیا؟ اب ہمارے دور کا کوئی ہوتا تو کہتا یہ چونکہ ان میں فرقواریت پیدا ہو گئی ہے لہذا میں ایک تیسری جماعت بناؤں گا جماعت المسلمین کے نام سے. لیکن وہ اس طرح کی چیزیں نہیں جانتے تھے. انہوں نے کہا پہلے جو بنی ہوئی ہے نا اسی کو فالو کرو, چاہے اس کا نام جماعت المسلمین نہ بھی ہو, فالو اسی کو کرو. تو وہ شخص دوبارہ اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس آیا کہ حضرت ان سے پوچھا, انہوں نے کچھ اور بتایا, آپ کچھ اور بتا رہے ہیں. ہم لوگ ہوتے وہیں سے گچی پکڑ کے گرا دیتے ہیں, بولتے ہیں وہ دوسرا کیا ہے, اس کی کیا اوقات ہے, کیونکہ ہمیں تو اپنے علاوہ کوئی سمجھ میں نہیں آتا نا. بھائی مسئلہ تو جو میں بتاؤں گا وہ وہی صحیح ہوگا, باقی تو سارے دنیا میں غلطی بتائیں گے. تو خیر القرون کا دور تھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا چلو مجھے بھی لے چلو, ہم دیکھتے ہیں ان کے کیا دلائل ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس گئے, پوچھا بھائی ہاں آپ نے یہ بتایا کیا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے اس کی وجہ بتائی, بھائی یہ آپ سے خطا ہوئی ہے اور یہ درست بات ہے. تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اس میں اپنی انسلٹ محسوس نہیں کی, سمجھ رہے, اپنی بے عزتی محسوس نہیں کی. ورنہ انسان بے عزتی محسوس کرتا ہے نا کہ میرا جواب غلط نکلا اور ان کا صحیح نکلا. بلکہ اتنا خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ لا تسألونی ما دام فیکم ھذا الحبر موجودا, کہ جب تک تمہارے اندر یہ علامہ موجود ہے مجھ سے مسئلے نہ پوچھا کرو. جب تک تمہارے اندر یہ ایسے اصحاب علم موجود ہیں تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو, حالانکہ خود بہت بڑے صاحب علم تھے. تو دوسری علامت کیا ہے میرے بھائی؟ باقاعدہ کسی وقت کے بڑے عالم مفتی سے اس کا سلسلہ جا کے لگتا ہو. ہمارے ہاں اس وقت بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض مفتیان کرام ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کسی مفتی کی نگرانی میں بیٹھ کے فتویٰ نویسی کا کام نہیں سیکھا ہوتا. اب وہ کتنے ہی بڑے بزرگ ہوں, کتنے ہی بڑے علامے ہوں, بزرگی اپنی جگہ, علم اپنی جگہ, لیکن جب کسی مفتی میں اور ان کی رائے میں اختلاف ہوگا تو آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اس مفتی کی رائے کو ترجیح دیں گے, ان کی رائے کو ترجیح نہیں دیں گے آپ. ان کا احترام اپنی جگہ. سمجھ رہے بات کو؟ میں اس وقت چاہوں تو نام لے کے بتا سکتا ہوں, مگر یہ نام لینا مناسب نہیں ہوتا ممبر پہ بیٹھ کے, کہ کون کون ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کہیں سے پڑھا ہی نہیں ہے لیکن ان کے نام کے ساتھ بہت بڑے بڑے مفتی کا لفظ لگا ہوا ہے اور وہ فتوے بھی دے رہے ہیں, ماشاءاللہ مارکیٹ میں چل بھی رہے ہیں. عوام میں ان کی بہت شہرت ہوتی ہے, لیکن اوپر کے طبقے کے جو واقعی مفتیان کرام ہیں ان کی نظر میں ان کے فتووں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, اور ان کی تحریروں کو وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں, نہ ان کے جواب لکھتے ہیں. عوام میں مشہور ہوتے ہیں. وہ عوام میں شہرت کے لیے ضروری ہے. عوام میں تو ایک عجیب مزاج ہوتا ہے کہ جتنی غیر تحقیقی باتیں کرو عوام اتنی زندہ باد کے نعرے لگاتی ہے. عوام کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے غلو, مبالغہ آرائی. جب کرو گے نا کسی چیز میں خوب بڑھا چڑھا کے بیان کرو گے, لوگ کہتے ہیں یہ ہے اصل اوریجنل,
آدمی. کیا ہوا بھائی؟ جی اچھا بڑی نوازش، جزاک، شکریہ ادا کر دیے. تو عوام جو ہے نا، عوام کی جو مزاج ہوتا ہے، جو وہ کیا ہوتا ہے، مبالغہ پسند کرتے ہیں. اعتدال والی بات عوام پسند نہیں کرتی. ہاں اعتدال جب پسند ہوتا ہے جب اپنے اوپر آتی ہے، جب اپنے اوپر بھگتتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کہ تھوڑا سا مناسب سا فتویٰ اگر ہو جائے، کچھ تھوڑا سا ایسا ہو جائے مناسب سا، اس کو تھوڑا مناسب کر لیں. ویسے غلو، مبالغہ. اب فتویٰ دے دیا کہ کسی نے کہ رافضی کافر ہیں اور ان سے خرید و فروخت اور لین دین حرام، آغا خانیوں سے لین دین حرام، بوہریوں سے لین دین، کاروبار بزنس حرام. مجمع کے اندر بیٹھ کے تو بڑا مزہ آئے گا یہ بات سننے میں. بوہری کافر، ان سے خرید و فروخت کا معاملہ حرام، ٹھیک ہے نا. اب بڑا مزہ آیا، لیکن جب خود بزنس کرنے بیٹھے گا، دن میں 15-20 دفعہ بوہریوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، پھر اسی مفتی کے پاس جائے گا، یار تھوڑا سا کوئی مناسب کر لیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کچھ مناسب کر لیں. قادیانی ہے، وہ پلاٹ وہی خرید رہے، تو کیا کروں میں. نہ کیا کریں قادیانیوں سے لین دین. میں ترغیب نہیں دے رہا آپ کو، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ عملی طور پر جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے، اس وقت کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں، اور ویسے ہی باتیں کرنے میں کچھ اور حالات ہوتے ہیں. تو دوسری علامت کیا ہوئی؟ کسی ماہر مفتی سے اس نے باقاعدہ ٹریننگ کی ہو. تیسری بات جو سب سے اہم، ہر بات اس میں اہم ہے، لیکن یہ بہت زیادہ، یعنی یہ ایسی علامت ہے جس سے فوراً پتہ چل جائے گا، کیونکہ پچھلی جو 2 ابھی میں نے بتائی ہیں نا، ان کے بارے میں تو آپ کے لیے تحقیق کرنا مشکل ہے کہ بھائی پتہ نہیں کسی سے کیا بھی ہے یا نہیں کیا اور کیا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جو تیسری علامت ہے یہ ہے کہ کم سے کم 10 سال، کم سے کم 10 سال اس نے اپنی عمر اس میں کھپائی ہو، فتویٰ لکھنے میں، عملی طور پر یہ کام کرتا آ رہا ہو، یہ اس کے روز مرہ کے معمولات میں شامل ہو. دیکھو لوگ نئے نئے ڈاکٹر پر اعتماد نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کی 15 سال سے کلینک چل رہی ہے، اس کی 10 سال سے کلینک چل رہی ہے، یہ اتنا بوڑھا ہو گیا، یہ اتنا پرانا ہو گیا، اس پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں. بھائی یہ جتنے تجربے کر چکا تھا کر لیے اس نے، اب یہ سمجھ گیا ہے ہر چیز میں کس وقت کیا کہا جاتا ہے، کیا فتویٰ دیا جاتا ہے، کیا نہیں دیا جاتا ہے، اس کے کیا اثرات نکلتے ہیں، کیا اثرات پڑتے ہیں اس کے. جیسے ڈاکٹر ہو یا حکیم ہو، یہ جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی قابل اعتماد ہوگا. تو مفتی کے لیے ضروری ہے کم از کم 10 سال وہ باقاعدہ اس کام میں عملی ٹریننگ کسی کی نگرانی میں. اگر وہ اپنے طور پر کر رہا ہے تو وہ بھی کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا. اپنے طور پہ کوئی دکان کھول کے بیٹھ گیا، فتوے جھاڑ رہا ہے، کچھ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. میں اپنی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اپنی، کہ ہمارے ہاں کتنی احتیاط ہے. میں نے جو فتوے کا کام سیکھا یا نہیں سیکھا، سیکھنے کی کوشش کی، 1 سال اس میں لگایا فارغ ہونے کے بعد جامعۃ الرشید سے. اس کے بعد مجھے 1 سال کے بعد اجازت نہیں ملی ہے کہ آپ باقاعدہ فتویٰ دے سکتے ہیں. سنیں میری بات، مجھے وہاں سے اجازت بولو بھائی نہیں ملی. حالانکہ میں 1 سال کے پروسیس سے گزر چکا تھا اور 1 سال میں 360 فتاویٰ لکھ چکا تھا میں اپنی تحقیق کر کے. جو لوگوں کے سے جو تحریری طور پر ریٹن میں جو فتاویٰ آئے تھے وہ 360 1 سال میں نے لکھے ہیں. وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہیں. وہ میری ذاتی تحقیق تھی کتابوں سے، قرآن سے، حدیث سے. لیکن اس 1 سال کے بعد مجھے اجازت نہیں ملی کہ میں اپنی اسٹیمپ کے ساتھ، اپنی مہر کے ساتھ باقاعدہ کوئی فتویٰ لکھ دوں. نہیں یاری میرا خیال. حالانکہ جو میرا ایڈمیشن ہوا تھا وہ بہت ساروں میں سے چند لوگوں کو سلیکٹ کیا تھا. تو ظاہر ہے جو چند لوگوں کو سلیکٹ کیا جاتا ہے ان میں تھوڑی بہت کچھ استعداد صلاحیت تو ہوتی ہے نا، تبھی تو سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو اس استعداد کے باوجود 1 سال کے پروسیس سے 24 گھنٹے یہی کام تھا. جمعرات کو ہم گھر آتے تھے، جمعے کو جاتے تھے. یہ نہیں کہ صبح جا رہے ہیں 9 بجے جیسے آفس جاتے ہیں اور دوپہر 1-2 بجے واپس آ رہے ہیں. نہ سارا دن اوڑھنا بچھونا 1 سال تک یہی کام رہا. اس کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں تھا. یہی کرتے رہتے تھے سارا دن بیٹھ کے. اس کے بعد اجازت نہیں ملی کہ ابھی نہیں. پھر
جب جامعۃ الرشید میں تدریس ٹیچنگ کے لیے رکھا گیا ہے تو وہاں فتوے کا کام میرے ذمہ لگایا گیا. میں اپنی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ تو آتھینٹک ہوتی ہے نا بالکل, ورنہ سب کا یہی حال ہے, کوئی میری اکیلے کی بات نہیں ہے. جتنے بھی ہمارے بڑے ادارے ہیں ان سے جو فارغ ہونے والے ہیں وہ سب اسی پروسیس سے گزرتے ہیں. اس کے بعد مجھے باقاعدہ یہ کام میرے سپرد کیا گیا, اور بھی ہمارے ساتھیوں کے کیا گیا, ان میں سے ایک میں بھی تھا. تو میں نے پھر 11 سال باقاعدہ یہ کام کیا ہے. 11 سال. کتنے سال؟ اب 15 سال ہو چکے ہیں. یہ جب میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں اس وقت 11 سال ہو چکے تھے. اب کتنے ہو گئے؟ 15. اس وقت 11 سال. 11 سال میں یہی کام تھا, تحقیقی مقالے لکھنا, جو مختلف موضوعات پر جو پیچیدہ مسائل آتے ہیں ان کے جواب لکھنا. اور یہ لکھنے میں یہ نہیں تھا کہ لکھ کے دے دو, نہ, کم سے کم 2 بڑے مفتیوں کی نگرانی میں یہ مسائل لکھے جائیں گے. وہ آپ کے نوک پلک درست کریں گے, کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے. بھائی آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے مدارس میں کتنی احتیاط کی جاتی ہے, اس کے بعد کسی کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ بھی فتویٰ لکھ سکتے ہیں. یہ کہیں بھی نہیں, آپ کو یونیورسٹیوں میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا یہ. تو وہ جو 11 سال میں نے تحقیقی کام کیا ہے, اس تحقیقی کام میں ہوتا یہ, ہمارے ہاں اصول یہ, میں ہوں یا میرے علاوہ کوئی بھی جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے, وہ کم سے کم 2 مفتیوں کی نگرانی میں کام ہوگا. 2 مفتیوں کی. اور آپ کی تحقیق سے 2 مفتی متفق ہو گئے کہ بالکل ٹھیک ہے. اس تحقیق میں یہ بھی کہ مسئلہ بھی درست ہے, اور مسئلے کو جو پیش کرنے کا طریقہ ہے, اس کے لیے جو ورڈنگ ہے, الفاظ ہیں, وہ بھی درست ہیں. ان 2 چیزوں کی ضمانت ہوتی ہے. 2 چیزوں کی. بعض دفعہ مسئلہ درست ہوتا ہے مگر آپ نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے ہوتے ہیں وہ الفاظ مناسب نہیں ہوتے. بعض دفعہ مسئلہ غلط ہے, الفاظ بڑے خوبصورت ہیں لیکن مسئلہ ہی صحیح نہیں ہے. تو ہر فتوے پر 2 مفتیوں کے پھر سگنیچر ہوتے تھے, اور اس سگنیچر سے پہلے کا پروسیس جو ہے نا وہ بڑا لمبا ہے. ایک مفتی نے ایک لفظ کاٹ کے نکال دیا کہ یہ لفظ غلط ہے, یہاں پہ یہ نہیں آنا چاہیے. دوسرے نے کہا یہ مسئلہ ہی غلط ہے, اس کو اور دیکھو, یہ یوں دے. ایسے تحقیق سے گزرتے گزرتے کتنے سال لگائے ہیں اس پہ؟ بولو بھائی. 11 سال. 11 سال کے بعد مجھے اس کی انہوں نے اجازت دی, ہمارے بڑوں نے, کہ آپ جامعۃ الرشید میں تو نہیں, یہاں جب آپ لکھیں گے تو 2 بڑے مفتیوں کے دستخط ہوں گے تو فتویٰ جائے گا, ورنہ نہیں, کیونکہ بڑا ادارہ ہے. لیکن اپنے طور پر آپ اپنی مسجد میں دارالافتاء کھول سکتے ہیں, اپنی اسٹیمپ کے ساتھ آپ کو فتویٰ لکھنے کی اجازت ہے. کتنے سال کے بعد میرے بھائی؟ 11 سال. کہ اب آپ وہ سمجھتے تھے کہ اب شاید اس قابل ہو گئے ہوں کہ اب آپ کو اپنی رائے یعنی اپنی اسٹیمپ کے ساتھ اگر آپ فتویٰ دینا چاہیں تو اپنے ادارے میں, اپنی مسجد میں, یہاں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. لیکن اس کے باوجود میں نے یہ کام, بولو بھائی, نہیں کیا. اسٹیمپ بھی بنوا لی, پیڈ بھی لا کے رکھ دیا کہ کوئی سوال پوچھے گا تو جواب لکھ کے اسٹیمپ لگا دوں گا. مگر ان 4 یا 5 سالوں کے عرصے میں بمشکل 10 سے 12 فتوے ہوں گے جو میں نے اپنی اسٹیمپ کے ساتھ کسی کو دیے ہوں گے. ہمت ہی نہیں ہوتی. بہت مشکل ہے آپ لوگوں کو سمجھانا. ہمت نہیں ہوتی, کیونکہ جب 2 مفتیوں کے دستخط ہو جو ہم سے سینئر ہیں, ہم یہ سوچتے ہیں وبال کس پر آئے گا؟ ان پر آئے گا. انہی کو پہنا دو, انہوں نے بولا تھا. اللہ جب قیامت میں پوچھے تو نے یہ فتویٰ لکھا تھا, تو میں بولوں گا اللہ نام میرا ہے لیکن بولا کس نے تھا؟ انہوں نے بولا. جیسے بچے جب شرارت کرتے ہیں نا کوئی بھی مسئلہ, ابو اس نے بولا تھا, اس پہ ڈال دیتے ہیں بچے. اور اس نے بولیں گے ان کے دستخط نہیں, ہم تو ان پر اعتماد کر رہے تھے, انہوں نے بولا تھا. وہ اپنی تحقیق بھی ہوتی ہے, اپنی رائے بھی ہوتی ہے وہی, لیکن ہم بولیں گے اپنی رائے تھی مگر اس رائے کی توثیق کس نے کی ہے؟ تو انہوں نے کی. لیکن جب اپنی اسٹیمپ کے ساتھ فتویٰ لکھا جائے گا تو پھر اس میں ڈر لگتا ہے کہ یہ تو سارا کس پر آ رہا ہے؟ میرے ہی اوپر آ رہا ہے. تو اس میں کوشش کرتا ہوں سامنے والے کو ٹوپی کرا دوں. لوگ میرے پاس گھومتے رہتے ہیں, حضرت یہ فتویٰ اس کو لکھ دیں پلیز ایک دن میں, پھر گھر لے جا کے رکھ دیتا ہوں, کئی دفعہ پڑھتا ہوں, پھر بولتا ہوں چھوڑو یار, بالآخر جا کے جامعۃ الرشید میں جمع کرا دیتا ہوں, تم ہی لکھو. تو اب مجھے 15 بھی نہیں 16 سال ہو گئے ہیں باقاعدہ یہ کام کرتے ہوئے, مگر اب بھی مجھے اپنی ذات پر اعتماد, بولو بھائی, نہیں بھائی یہ مشکل کام ہے, انہی کو پہنا دو.
اور اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی تحقیق لکھتے ہیں تو بڑے حضرات جب دیکھتے ہیں اس میں 10 غلطیاں نکال دیتے ہیں وہ، کیونکہ وہ بھی اسی پروسیس سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں. تو سمجھ میں آیا مفتی کسے کہتے ہیں؟ یہاں بیٹھا ہوا ہے ہر آدمی بیٹھ کے جانا ایک نمبر، جتنا بڑا پھینکو ہوگا اتنا بڑا مفتی. ہر دفعہ کوئی نئی تحقیق بھی لوگ ہمارا سر کھاتے ہیں. حضرت وہ وقت کے بہت بڑے مفتی انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. میں کہا پہ بھائی وہ نہیں ہے، بہت بڑے ہیں. ٹھیک ہے، مفتی نہیں ہے، ان کو چھوڑو. تو اور یہ بات آپ کو ایک، جہاں یہ مفتیوں کی بحث چل رہی ہے تو ایک بہت اہم بات آپ کو بتاتا چلوں. میں نے بھی بیان میں کہا نا، نعمت کی موجودگی کا اعتراف تو کرو پہلے. اس وقت ہمارے ملک میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی ہم قدر نہیں کر رہے. وہ ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب. عربوں میں ان کا مقام ہے، مکہ مدینہ میں ان کا مقام ہے. ان کو سعودی عرب نیشنلٹی دے رہے کہ آپ آئیں یہاں، جو علماء کمیٹی ہے اس کے امیر بن جائیں، ذمہ دار بن جائیں، نائب نہیں امیر. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کئی سال فقہ، جو مجمع الفقہ الاسلامی ہے اس کے امیر رہے ہیں. مکہ کے جو مفتی اعظم وہ ان کے نائب رہے ہیں. نائب، امیر کون رہا ہے؟ حضرت مفتی صاحب. اتنا بڑا اللہ نے علمی مقام عطا فرمایا ہے، بہت بڑا. اور عجیب بات یہ کہ جب کسی کو اتنی عزت ملتی ہے اور اتنا علم ملتا ہے تو اس میں تواضع نہیں رہتی. وہ تو ہر وقت سوٹ اور ٹائی بوٹ میں ہی لگا رہتا ہے. تقویٰ چلا جاتا ہے، دین چلا جاتا ہے. حضرت کی یہ خصوصیت ہے، علم میں کمال، عزت اللہ نے بہت عطا فرمائی. اتنی عزت ہے، ان کی عزت کا لوگوں کو پتہ ہی اس لیے نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. مجھ سے تو اگر کوئی آگے مل جائے گا وزیر اعظم تو میں اگلے بیان میں بتاؤں گا. ہمارے حضرت سے کسی نے، کوئی مولوی صاحب بیٹھے، حضرت گاڑی چلاتے تھے، اپنی گاڑی تھی حضرت کی، تو کوئی مولوی صاحب کو حضرت نے لفٹ دی. وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے تو کہنے لگے میں صدر ضیاء الحق سے ملا ہوں کل. وہ کہیں ضیاء الحق کے دور کی بات ہے. تو حضرت فرماتے میرا دل چاہ رہا تھا دروازہ کھول کے ادھر سے دھکا دے کے ان کو گراؤں نیچے. بھائی تو اگر ضیاء الحق سے مل گیا تو کون سا کمال ہو گیا. حالانکہ ضیاء الحق پھر بھی بیچارہ ایسا آدمی تھا کہ اس کے مل کر کوئی فخر کر سکتا ہے. ابھی مسجد نبوی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ضیاء الحق کے بیٹے کا نام اعجاز الحق، کہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ ساتھ میں ہی کے بیٹھے ہوئے. تو کوئی بھی ایسی بڑی سیاسی چیز آتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا آیا ہوا کون ہے. ہم تو اپنے گولے گنڈے والا اپنے محلے کا ہوگا اس کو پہچان لیتے ہیں. لیکن اب کوئی اسلام آباد سے کوئی بڑا آ رہا ہے تو ہمیں کیا پتا کون ہے کیا نہیں ہے، اور پھر ملنے کا شوق بھی نہیں ہوتا. تو کسی نے بتایا کہ اعجاز الحق بیٹھا ہوئے ہیں، ایسے ہی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے بالکل. میں نے کہا بیٹھے رہنا تو ہم کیا کریں، اعجاز الحق بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بتاؤ مفتی طارق مسعود صاحب آئے ہوئے ہیں، اس کو جا کے بتاؤ ہم کیوں ملے بھائی اس سے. لیکن پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ ان کے والد بہت بڑے آدمی تھے، تو والد کی تعظیم کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے اٹھ کے ملا جائے. پھر میں گیا ملنے کے لیے. میں نے کہا میں صرف آپ سے مصافحہ کرنے آیا ہوں، اس لیے میں آپ کو نہیں جانتا آپ کی کیا کوالٹیز ہیں کیا خصوص، میں آپ کے والد کو جانتا ہوں. آپ کے والد سے ہمیں دلی محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے ہم آپ سے ملے. وہ بڑے خوش ہوئے، وہ اس لیے کہ دیکھو والد صاحب کی عزت کر رہے ہیں، تعظیم کر رہے ہیں. شریف آدمی کے باپ کی جب عزت ہوتی ہے بڑا خوش ہوتا ہے شریف آدمی. لیکن جب جو شریف نہیں ہوتا نا، وہ اپنے باپ کی عزت اور توہین سے اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. خاندانی لوگوں کا ہوتا ہے کہ باپ دادا کی عزت سے وہ خوش ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے علم میں بہت اونچا مقام عطا فرمایا، بہت عزت دی. سعودی عرب ان کو نیشنلٹی دینے کے لیے تیار ہے. ہمارے یہاں سعودیہ کی نیشنلٹی کے لیے لوگ کیسے لوگ پھرتے ہیں، مل جائے تو وہ نہیں لے رہے. وہ کہہ رہے میں اپنا دارالعلوم میں ہی ہوں بڑے مزے سے. ہمارے یہاں علماء تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ لے لیں تاکہ آپ وہاں کام زیادہ کر سکیں. تو پھر ان میں وہ واقعی مفتی ہیں. آپ ان کی تحریریں دیکھیں، ان کی تحریریں ایسے نہیں ہوتی کہ آج ایک بیان جوشیلا دے دیا، کل فوراً اس بیان سے رجوع، پرسوں پھر ایک بیان داغ دیا، پھر اگلے دن اس بیان سے رجوع. وہ شروع سے ہی ایسی نپی تلی بات کرتے ہیں، لگے بندے الفاظ ہوتے ہیں کہ نہ اس میں جذباتیت کا عنصر ہوتا ہے، نہ اس سے کوئی آگ لگ رہی ہوتی ہے.
ابھی عبدالستار ایدھی کا جب انتقال ہوا ہے تو مختلف لوگوں کے مختلف کمنٹس آئے. کوئی کہہ رہا ہے ملحد اور زندیق اعظم, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ امام مہدی کے چھوٹے بھائی تھے, ٹھیک ہے نا, اتنا بڑھا دیا کسی نے, اتنا گھٹا دیا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان بالکل نہ پتولا, بالکل نہ پتولا کہ بھائی ابھی یہ وقت نہیں ہے کسی کے کفر اور اسلام کا, اس کی جو خدمات ہیں, جو اس نے انسانیت کی خدمت کی ہے, بس اس کو اپریشیٹ کیا جائے. اگر کوئی فراڈی تھا یا جو بھی تھا تو زندگی میں اس کو پھر لوگوں کو بتانا چاہیے تھا نا کہ بھائی یہ کر رہا ہے تو لوگ اس سے بچیں. ایک آدمی دنیا سے چلا گیا تو اب اس کے لیے اللہ سے دعا کر لو, اے اللہ اگر اس میں کوئی خرابی تھی تو اس کی مغفرت کر دے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. باقی کسی کو کافر کہنا یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. ہمارے ہاں کافر ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے لڈو کھیل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے کچھ بیانات ایسے ہیں جو خطرناک تھے عبدالستار ایدھی کے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن حضرات فقہا نے کفر کا اصول بیان کیا ہے کہ کسی کی باتوں کے 99 مطلب غلط نکلتے ہوں کفر والے, لیکن 1% چانس ہو اس کی بات کا آپ صحیح مطلب نکال سکتے ہو, تو فقہا کہتے ہیں کہ اس ایک چانس کو, جو ایک احتمال ہے, اس کو ترجیح دی جائے گی, اس کی باتوں کی تعویلات کی جائیں گی تاکہ اس کو کفر سے بچایا. کیونکہ اسلام میں کسی کو کافر کہنے سے بڑی کوئی گالی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ لفظ ہلکا ہے نا, کسی کو کافر کہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اسلام میں یہ بہت بڑی گالی ہے کافر کہنا. کافر کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا سب سے زیادہ مبغوض ہے اور کبھی بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اور اس کے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے آپ. کافر کا تو یہ مطلب ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بہت ان میں کوئی خرابی نہیں تھی, لیکن یہ جو کمنٹس مجھ سے بہت لوگوں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں. میں نے کہا میں کیا بیان کروں بھائی, میں اگر اس کی تعریف میں بیان کروں گا تو فیس بک والے میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جائیں گے. میں اگر اس کی برائی میں بیان کروں گا تو میں یہ سمجھتا نہیں ہوں کہ ایک آدمی دنیا سے چلا گیا, اب اس کے پیچھے اتنا زیادہ اس کی جو ہے نا, اور برائی بھی ہمارے اعتدال سے نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جب کسی کے پیچھے پڑتے ہیں تو جب تک ہاتھ دھو کے تولیے سے پوچھ نہ لیں اچھی طرح تسلی کے ساتھ اس کو, میں نہیں کہہ رہا وہ زمزم سے دھلا ہوا انسان تھا, میں نہیں کہہ رہا, اس میں کچھ خرابیاں تھیں, نظریاتی خرابیاں تھیں. عبدالستار ایدھی میں کچھ نظریاتی خرابیاں تھیں انہوں نے, لیکن وہ نظریاتی خرابیاں کے بارے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو کافر اور مرتد کہہ کے دائرہ اسلام سے باہر نکال دو. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو ایک عجیب حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات آپ ایسے موقع پہ پڑھا کریں, ان کے جو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بالکل نپے تلے, اس میں نہ اس طرف غلو ہوتا ہے نہ دوسری طرف غلو ہوتا ہے. بالکل نپی تلی ایک بات ہوتی ہے جو ان کے ٹویٹر پہ یا اور دوسرے سوشل میڈیا پہ جو ان کے کمنٹس آتے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. تو اب جب لوگ مجھ سے یا کسی بھی مفتی سے پوچھیں نا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ والا تو وہ یوں کہہ رہے ہیں, تو پھر خود ہی دیکھ لیا کریں کہ وہ والا یا یہ والا دونوں میں سے کہ بھئی وہ اس معیار پہ پہلے ہے بھی یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی پورے اس معیار پہ اتر رہے ہوں, جو میں نے ابھی آپ کو علماء کا معیار ہے جو وضع کردہ ہوئے, علماء بتاتے ہیں کہ مفتی کے لیے یہ اس پروسیس سے گزرنا. اور ایک اہم بات تو رہ گئی, اہم بات یہ ہے کہ اس پروسیس سے گزر کے بھی ہر ایک مفتی نہیں بنتا. یہ ہم نے وقت ہی کے مفتیوں سے, بڑے مفتیوں سے یہ بات سنی ہے. وہ بنے گا جس کے دماغ میں ذہانت ہو اور حق اور باطل کو الگ کرنے کی خاص اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت ہو. آپ کے پاس اگر وہ دماغی صلاحیت نہیں ہے ریسرچ کی اور تحقیق کی, دیکھو ہر آدمی وکیل نہیں بن سکتا. وکیل کسے کہتے ہیں؟ جو جج کے سامنے جو ہے نا اتنے, جب اس کو حق ثابت کرنے پر آئے تو حق کے دلائل لگا دے. اور جج کسے کہتے ہیں؟ جو ججمنٹ کر سکے کہ ان میں صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. بعض لوگوں میں دماغی صلاحیت نہیں ہوتی, وہ پڑھ کے بال گر جاتے ہیں ان کے, مگر پھر بھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. ہوتے ویسے کہ ویسے ہی بیوقوف کے بیوقوف ہی وہ بال کی کھال اتارنا نہیں جانتے, وہ باریک فرق نہیں جانتے. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ کیونکہ لوگ مثال کے بغیر بات سمجھتے نہیں ہیں. فتوے میں جو اس طرح کے مفتی ہیں نا جن میں دماغی صلاحیت نہیں ہے, وہ کیسی گڑبڑیں کر دیتے ہیں. مسئلہ سمجھیں گے جو بھی بتا رہا ہوں. ٹائم ہے کیا وقت ہو رہا ہے؟ ادھر گھڑی پہ دیکھ کے بتا. 2:45 ہو گئے, پھر یہ نماز کے بعد بتاؤں گا کیونکہ اس میں پہ ٹائم لگ جائے گا. تو وہ مجھے یاد دلائیں کہ کس طرح سے ایک آدمی کے پاس علم پورا ہے
علم اس کے پاس بھی اتنا، اس کے پاس بھی اتنا، لیکن اس علم کو سمجھنے کی صلاحیت اللہ نے ایک کو زیادہ دی ہے، دوسرے میں وہ صلاحیت ہے ہی نہیں. دماغی غبی ہے اس بیچارے کا. بعض لوگوں کے تو چہرے پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ بیوقوف ہے، بعض لوگوں کے چہرے پہ موٹا موٹا قدرت کی طرف سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ آدمی، اس میں دماغی صلاحیت نہیں ہے. تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے. اب عوام کو پتہ کیسے چلے گا؟ تو عوام کو پتہ چل جاتا ہے، زیادہ کسی کی صحبت میں رہو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہیں، یہ حضرت جی کی کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، یہ پتہ چل جاتا ہے. ان میں وہ صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ صلاحیت حدیث سے ثابت ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف جا رہا ہوں میں. حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا فرب رجل فرب حامل علم غیر فقیہ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب مجھ سے کوئی حدیث سنو تو آگے کسی کو بتا دیا کرو، کیونکہ بعض دفعہ جس نے سنی ہوتی ہے وہ اس کا مطلب اتنا نہیں سمجھتا کہ آگے کسی کو بتائے گا تو وہ اس کا مفہوم زیادہ سمجھتا ہے. آپ کے پاس علم ہے لیکن اس علم کو آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ کسی اور کو دے دیں گے تو وہ اس کے پاس علم بھی آئے گا اور وہ آپ کو اس کے مطابق صحیح مطلب بھی بتا دے گا. حضرت عائشہ کے بڑے واقعات ہیں. کسی صحابی نے حضرت عائشہ کو کوئی حدیث سنائی اور بتایا یہ مطلب ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تو یہ مطلب نہیں ہے اس حدیث کا، ٹھیک ہے، حالانکہ حضرت عائشہ کو وہ حدیث معلوم نہیں تھی. لیکن حضرت عائشہ نے اس حدیث کا حضرت عمر کو بتایا ایک دفعہ حدیث کا مطلب کہ آپ جو سمجھ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مطلب اس کا یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے بہت بڑی فقاہت دی تھی، بڑے بڑے صحابہ پر ذہانت میں اللہ نے فوقیت دی تھی. اتنی ذہین تھی کہ ایک دفعہ نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے عائشہ، یہ جو گھوڑا اس کے پر لگے ہوئے ہیں، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. فرمایا کہ جنت سلیمان علیہ السلام کا جو تھا نا وہ تخت، وہ کیا واقعہ ہے بھائی، وہ بیٹھے ہوئے جنت کے گھوڑے سے تشبیہ دی. حضرت عائشہ کے حاضر جوابی کے جو واقعات ہیں بہت سارے ہیں. کہیں کسی نے کوئی بات کوئی اشکال کیا اور ایک دم اس کا جواب دیا. تابعین پریشان ہو جایا کرتے تھے. حضرت عائشہ سے کسی نے قرآن پر ایک اشکال کیا، انہوں نے فوراً جواب دیا تو حضرت عروہ کہنے لگے واللہ ان ھذا لہو العلم، خدا کی قسم اسی کو علم کہتے ہیں، اسی کو علم کہتے ہیں. وہ میں اگر مثال دوں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا. وہ کیا سوال تھا حضرت عائشہ نے اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہی علم ہے. حالانکہ آیت ہمیں بھی معلوم ہے مگر اور حدیثیں بھی ہمیں معلوم ہے، مگر سمجھا کس نے؟ حضرت عائشہ بتا رہی ہیں ان کو. بڑے بڑے صحابہ ان کے پاس جایا کرتے تھے ان سے مسائل پوچھنے کے لیے. تو یہ ہے میرے بھائی، آج جو بھی پتھر اٹھاؤ نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ مفتی نکلتا ہے. ڈاکٹر نکلے نہ نکلے، چپڑاسی نکلے نہ نکلے، ہیروئن کی چرسی نکلے، لیکن مفتی ہر آدمی بنا ہوا ہے، اپنی بیٹھ کے تحقیقات مارکیٹ میں لا رہا ہے اور پبلک اس کو سن رہی ہے. بعض تو ایسے بہت بڑے چھوڑو ہیں، پھر انشاءاللہ اگر ایسے چند چھوڑوؤں کے کچھ واقعات تو سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. چندہ ہو رہا ہے، میں وہ اپنی بات مکمل کر لوں. وہ واقعہ تو پھر رہنے دیں، بھی کسی اور وقت بیان کریں گے. ایک دوسرا واقعہ جو بیان کے دوران میں بیان کر رہا تھا اور ایک دم رہ گیا، ابھی مجھے یاد آیا بعد میں. وہ میں اندرون سندھ کی کسی خاتون کا واقعہ بتا رہا تھا کہ کسی لڑکی کا فون آیا، اس نے میرا کہیں بیان سنا گا عاملوں کی بدماشیاں اور روحانی علاج اور یہ نظر بد وغیرہ وغیرہ. تو ان کے جو اڑوس پڑوس میں جتنے بھی لوگ ہیں، کسی گاؤں میں ہیں سندھ کے، تو وہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے انہی دھندوں میں پڑے ہوئے ہیں روحانی علاج کے. ایک بات یاد رکھو، آپ کے جیسے یہ محلہ ہے نا، ان چیزوں سے الٹی اوٹ پٹانگ چیزوں سے ہمارا یہ محلہ پاک ہے، اللہ کا شکر ہے. یہاں آپ کو کوئی جن چڑیل بھوت نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے یہاں جن چڑیل بھوت لانے ہیں تو یہ جن چڑیل بھوت کا علاج کرنے والا کہیں کسی گھر میں لا کے رکھ دیں آپ. یعنی ان کوئی ایسا بندہ لے آئیں جو ان چیزوں کا علاج کرتا ہو. اگر 1 سال کے اندر ہر گھر میں جن چڑیل بھوت نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا آپ. یہ جہاں بھی نام بدل کے کچھ اچھا صحیح رکھنا دوبارہ. لیکن تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ پھر چیلنج کو حقیقت سمجھ کے پھر وہ فیس بک پہ چلا دیتے ہیں، تو نام بدل کے یہی والا یا اس سے اچھا رکھ لینا. تو یہ جن چڑیل بھوت ہمیشہ وہیں آتے ہیں جو ان چیزوں کے علاج میں پڑتے ہیں. اس میں دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب برابر ہیں. یہ پھر مجھے لوگ کہتے ہیں وہ بنوری ٹاؤن کے ہیں، وہ دارالعلوم کرنگی کے ہیں، وہ جامع رشید کے ہیں، وہ جہاں کا بھی ہو، میں نہیں مانتا اس میں، ٹھیک ہے نا.
میں نے بھی ایک بیان ویڈیو ریکارڈ کروایا ہے. مجھ سے ویڈیو بیان کے دوران انٹرویو لیا گیا کہ یہ موکل اور حمزات کیا ہوتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بکواس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتے, سب بکواسات ہیں, نہ موکل کی کوئی حقیقت نہ حمزات کی کوئی حقیقت. یہ عامل اور روحانی علاج والوں نے کچھ اصطلاحات گڑھی ہیں, بیٹھ کے بنائی ہیں اپنی دکانیں چلانے کے لیے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مقصد دکان چلانا نہیں ہے, مگر وہ ان کی تحقیقات سے متاثر ہو گئے ہیں, لہذا وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہاں یہ کچھ موکل بھی ہوتے ہیں, کچھ حمزات بھی ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ چھوڑا جاتا ہے. کہتے ہیں نا تم پر اتنے موکل چھوڑ دیے میں نے. تو یہ ان کے اپنے دماغی تخیلات ہوتے ہیں, یہ وظیفے پڑھ پڑھ کے ان کی اندر سے کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے, تو ان کو نظر آتا ہے کوئی حمزات, حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ایک آدمی بھینگا ہو جائے تو اس کو 2 کے 4 نظر آئیں گے, 1 کا 2 نظر آئے گا. اب وہ تو بتائے گا یہ 2 ہیں, لیکن جس کی آنکھیں سلامت ہوں گی بولے گا بھائی یہ 1 ہی ہے. یہ تو ایسا ہی اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ ہی ہیں اکیلے. البتہ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, وہ حدیث میں آتا ہے, وہ اس کو گمراہ کرتا ہے, وہ شیطان ہے, وہ حمزات نہیں ہے, وہ موکل نہیں ہے, وہ تو ہر ایک کو گمراہ کرتا ہے. تو اس کو بعض لوگ حمزات کہہ دیتے ہیں. تو یہ حمزات, یہ موکل, یہ انہی کی اصطلاحات ہیں گڑی ہوئی, ٹھیک ہے نا. سیدھے سیدھے نارمل رہا کریں, بولے میں اکیلا ہوں, کوئی موکل کسی کا باپ بھی نہیں چھوڑ سکتا, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ پولیس والوں پہ نہیں چلتا زور ان کا, یہ موکل آپ پہ چھوڑیں گے, کوئی پولیس والا ان کو گرفتار کرنے کے لیے جائے گا تو بھائی 6 موکل اس پہ چھوڑ دو, نہیں چھوڑتے, وہ اٹھائے گا گاڑی میں ڈالے گا لے جائے گا اٹھا کے. تو میں بھی واقعہ سنا رہا تھا کہ بعض آدمی ہوتے ہیں, مرد ہوتے ہیں, مگر میرے بیانات کا ان پہ اثر نہیں ہوتا. ان کو سمجھا کے تھک گئے, بھائی نہیں پڑو ان چکروں میں, جن آ بھی رہا ہے تو بھی علاج ان لوگوں کے پاس نہ جاؤ, وہ خود ہی آیت الکرسی پڑھ کے پھونک دیا کرو, بھاگ جائے گا انشاءاللہ. اول تو آئے گا ہی نہیں, جب اس کو پتا ہوگا کہ آپ میرے بیان سنتے ہیں, جن آپ کو یعنی گھبرائے گا. جس کو پتا ہے نا, جن کو پتا چل جائے کہ یہ مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان سنتا ہے باقاعدہ بیٹھ کے, تو وہ اتنی ہمت ہی نہیں کرے گا کہ آئے وہ آپ انشاءاللہ. تو وہ اندرون سندھ میں کوئی بیچاری 9 عمر لڑکی ہے, اس نے کہا کہ ہمارے اڑوس پڑوس میں یہ بہت جادو ٹونے کے علاج کرنے والے بہت ہیں, تو ہمارے علاقے میں 90% لوگ ہیں, 90% گھر ایسے ہیں جن میں جادو ہے. میں نے کہا ظاہر ہے علاج کرنے والے ہوں گے تو وہ ہوگا. تو اس نے کہا ہمارا گھر ایسا ہے کہ میں ایک واحد لڑکی ہوں جو آپ کے بیان سنتی ہوں, اور میں ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی, بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو. اللہ کا شکر ہے بچا ہوا تھا. کہہ رہے مجھے لوگ تانا دیتے تھے اڑوس پڑوس کی خواتین کے, بھی تم پہ بھی آ جائیں گے, تم اتنا برا کہتی ہو حاملوں کو, تم پہ بھی آ. تو اس نے کہا کہ میری بہن پہ آ گیا جن. کس پر آ گیا؟ اس پر نہیں آیا. دیکھو یہ بیان سن رہی ہے نا, اس پر نہیں آیا, آیا کس پر؟ اس کی بہن. تو میں یہ اس کو کہنے والا تھا خاتون کو, وہ اس لیے آیا کہ وہ خود ان چکروں میں پڑتی ہوگی, علاج ولاج, اور شام کو یہ سارے فلیتے جلا کے سوتی ہوگی. اس پر آ گیا. وہ جن ہاتھ باتیں کر رہے, ٹیڑے ہو رہے ہیں ہاتھ پاؤں وغیرہ وغیرہ, کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے, لیکن چلو فرض کرو جن ہی ہے وہ. تو میں نے کہا آپ نے علاج کیا اس کا؟ اس نے کہا میں نے آپ کا بیان سنا ہوا تھا کہ اس کا علاج نہیں کرنا ہے, بیان سنا ہوا تھا کہ اس کا علاج نہیں کرنا ہے, بس چھوڑ دو اپنے حال پہ, پھوکے مار دو, اللہ سے دعا مانگو. کہہ رہے مجھے محلے والے آ کے تانے دے رہے ہیں کہ تم نے دیکھا تم لوگ بڑے فنڈر بنے پھرتے تھے, اور یہ دیکھو یہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کے ایمان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ وہ ایک بچی ہے, اور آپ ماشاءاللہ سارے جوان ہیں, سمجھدار ہیں, اور مرد ہیں. سب سے بڑی بات, مرد میں تو کانفیڈنس زیادہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا, میں نے ان سے کہا کہ میں اس کا علاج نہیں کروں گی, آنے دو جو بھی آ رہے ہیں. کہہ رہی ہے میں نے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی گڑ گڑا کہ اللہ جو ہمارے گھر سے پریشانی کو دور کر دے. اب اس کے الفاظ ہیں کہ میرے سامنے ایک ایسی نورانی شکل کا ایک شخص آیا جو ایسا لگ رہا تھا جیسے فرشتہ ہو, اس میں خوشبو بھی تھی بہت. اس نے مجھے تسلی دی, بولا یہ جن چڑیل بھوت ان لوگوں پر آتے ہیں جو ان سے ڈرتے ہیں, تم اس کی فکر نہ کرو, یہ خود ہی بھاگ جائے گا. میرا خیال ہے نہیں آ رہی بات سمجھ میں, انگلش میں دوبارہ سے سمجھانی پڑے گی. اس لڑکی کا بیان ہے کہ میں دعا سے فارغ ہوئی, میرے سامنے ایک شخص آیا, فرشتہ, ایسا لگ رہا تھا فرشتہ ہے, اس میں خوشبو, بہت خوبصورت شکل اس کی, اور وہ تسلی دے رہا ہے. ایسا لگ رہا تھا جیسے اللہ نے اس کو بھیجا ہے میری دعا کی قبولیت کی علامت کے طور پر. اور اس نے آگے کہا کہ ان چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کرو, یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑیں گے, چھوڑ دو اس کی فکر.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو دیکھو اتنی سی بچی نے اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا اور ان چکروں میں نہیں پڑی تو اللہ کی طرف سے اس کو کیسی خوشخبری ملی. اگر وہ حقیقت میں فرشتہ نہ بھی ہو تو ایک دماغ میں اتنا مضبوط خیال آ جانا یہ بھی تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے, اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. تو اس لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بنیان نہ سنگوایا کرو اپنا کسی کو جا کے. اللہ کے بندو یہ تمہارا بنیان ہے, یہ پاجامہ تمہارا ہے, اس کو اپنے پاس رکھو. اور عورتیں ان چکروں میں بہت پڑی ہوئی ہیں, بہت زیادہ. اس کی عورتیں بہت مرید ہیں کیونکہ خواتین ان چیزوں میں زیادہ آتی ہیں کہ روحانی اور جن چڑیل بھوت, ان چکروں میں خواتین زیادہ پڑی ہوئی ہیں. تو اپنے آپ کو بھی اپنی عورتوں کو بھی ان سے بچاؤ. آپ کی بیوی اگر کہیں دیکھو کہیں بھی کہیں جا رہی ہے تعویذ گنڈے لا رہی ہے اس کو پھینک دو. تعویذ سے ڈرنے کی بھی ضرورت, کہتے ہیں تعویذ کو یوں بہا تو کچھ بھی نہیں کرو. ہمارے گھر سے کئی دفعہ تعویذ نکلے, ہم نے اٹھایا کچرے میں پھینکا, بڑا ہوئے. ہاں اگر اس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو تھوڑا سا احترام سے اس کو آدمی پھاڑ دے. باقی لکیریں کچھ بھی ہے اٹھا کے, یہ پرچیاں تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتی. دیکھو انگریز نہیں ڈرتا ان چیزوں سے, لہذا انگریزوں پہ جن چڑیل نہیں آتے. اور یہ جن چڑیل سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں نہیں آتے, یہی آتے ہیں کیونکہ عرب لوگ بھی ان چیزوں کے قائل. وہاں تو تعویذ کو ایسے یوں گھسیٹ کے پھینکتے ہیں. اگر آپ کے گلے میں تعویذ ہو نا, آپ کے گلے میں اگر تعویذ ہے, آپ دبئی ایئرپورٹ پہ اترو یا جدہ پہ اترو, وہیں کھینچ لیتا ہے وہ تعویذ. تو لہذا وہ ان چیزوں میں پڑتے نہیں ہیں, نہ وہاں ان لوگوں پہ جن آتے ہیں نہ چڑیل آتے ہیں. اگر آتے بھی ہوں گے تو لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ واقعہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں ہر گھر میں کسی نے کچھ کیا ہوا ہے. اس کی شادی نہیں ہو رہی تو اصل میں وہ آئی تھی نا, وہ نند اس نے پھینک کے گئی تھی تعویذ, اس کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی. شادیاں نہیں ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں. اور بیماریاں تو آئیں گی جب ہم یہ پانی پیئیں گے. تو یہ پانی پی کے اگر ہم زندہ رہ گئے تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے. ہماری ہوا دیکھو کتنی خراب ہے, کچرے کے ڈھیروں سے جراثیم والی ہوائیں ہم پھیپڑوں میں جا رہی ہیں, سگریٹ کے دھوئیں, ڈیزل, یہ گاڑیاں دیکھو. سعودی عرب میں آپ 2 مہینے گزارو, آپ کے سفید کپڑے گندے نہیں ہوتے. اور ہمارے ہاں سفید کپڑے صبح پہن کے نکلو, رات کو کالے ہو گئے ہوتے ہیں. تو یہی ہوا آپ کے پھیپڑوں میں گئی ہوتی ہے, پھر بھی بیمار نہیں ہوگے تو کیا ہوگے میرے بھائی. تو نہیں پڑو ان چکروں میں زیادہ, اپنے آپ کو برباد مت کرو. تعویذ, جادو ٹونے, یہ اتنے بچوں کے کھیل نہیں ہے کہ جو جب چاہے جس پر اٹھا کے کچھ بھی کر دے. تو لفٹ ہی نہیں کراؤ ان چیزوں کو. جب لفٹ نہیں کراؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کی رحمت پر امید کر کے کہتا ہوں کہ دیکھو میں اتنا ان عاملوں کے خلاف بول بھی رہا ہوں, یہ میرے خلاف کیوں نہیں کچھ کر دیتے. دھمکیاں دیتے ہیں فیس بک پر, دھمکیاں. ابے میں کہتا ہوں دھمکی دینے کی کیا ضرورت ہے, تم ایک موکل میرے اوپر چھوڑ دو. اور ایک میرا ملفوظ یاد رکھو, جو عامل کہتا ہے نا میں ایسا تعویذ دوں گا کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, یہ جن کی محبتیں ناکام ہوتی ہیں وہ لوگ زیادہ جاتے ہیں ان کے پاس. اور بعض دفعہ قدرت میں محبت کا کامیاب ہونا قسمت میں لکھا ہوتا ہے. 100 میں 1 کی تو کامیاب ہوگی نا, ورنہ اتنے بچے کیسے پیدا ہو گئے بھائی. 1 آدھ کی تو محبت کامیاب ہوتی ہے نا 100 میں. تو وہ 1 آدھ کو یہ عامل کیش کرا لیتے ہیں کہ ہمارے تعویذ کی وجہ سے ہوئی ہے, اور پھر یہ ساری زندگی اس سے بکرے کھاتے ہیں, ساری زندگی اس سے ہدیے کھاتے ہیں بیٹھ کے. حالانکہ وہ قدرت نے قسمت میں پہلے ہی لکھا ہوتا ہے کہ اس کی محبت کامیاب ہو جائے گی. 99 کی اکثر ناکام ہوتی ہے, 1 کی کامیاب ہو جاتی ہے. اگر الٹا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا, 99 کی کامیاب ہوتی ہے, لیکن قدرت کی وہ ہے, بس کیا کر سکتے ہیں. سب غم میں برابر کے شریک ہیں اس میں. تو اب جو کہنا کہ سنگ دل محبوب آپ کے قدموں میں, جو عامل یہ کہتا ہے اس سے بولیں کہ تو پٹھان ہوٹل سے بغیر پیسوں کے 2 پراٹھے اٹھا کے دکھا دے, اپنے جن کو بھیج. تو میری محبوبہ کو میرے قدموں میں لا کے ڈال سکتا ہے. تو میں یہاں بیٹھا ہوں, یہ سامنے پٹھان ہوٹل ہے, پیسے دیے بغیر, پیسوں کے ساتھ تو آپ 100 پراٹھے لے آؤ, مگر ہوٹل بھی پٹھان کھاؤ اور پیسے دیے بغیر آپ وہاں سے پراٹھا اٹھا کے لے آؤ, یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ اس کو بولو کہ تو سنگ دل محبوب بعد میں لے کر آئے گا, تو یہ ہوٹل ہے, پٹھان کا ہوٹل ہے, یہاں سے 2 پراٹھے منگوا دے. اپنے جتنے موکل ہیں, جتنے عامل ہیں, جتنے جن چڑیل بھوت تیرے پاس ہیں, تو بھیج یہاں پہ, اور اس سے 2 پراٹھے, 2 نہیں 1 پراٹھا اٹھا کے لے آ تو بغیر پیسے دیے. وہ خدا کی قسم موت آ جائے گی, مر جائے گا, 1 پراٹھا نہیں اٹھا سکتا. وہ دکان کھول کے اسی لیے بیٹھا ہے کہ اس کے پاس پراٹھوں کے پیسے نہیں ہیں. وہ چاہ رہا ہے کہ یہ آئے گا, پھنسے گا, مجھے پیسے دے گا, تو میں پٹھان ہوٹل سے 2 پراٹھے خرید کے ایک خود کھاؤں گا, ایک اپنی بیوی کو کھلاؤں گا. وہ محتاج ہے. اور اس میں بار بار بتا دوں, چاہے کوئی دیوبندی ہو, بریلوی ہو, اہل حدیث ہو, وہ لوگ مجھے حوالے دیتے ہیں وہ تو فلاں بزرگ ہیں, وہ تو دیوبندی ہیں, وہ تو حضرت جی کے خلیفہ ہیں. جتنا بڑا خلیفہ ہو, خود حضرت جی ہی کیوں نہ ہو, یہ سب ایک جیسے ہوتے ہیں. ان سب کی باتیں یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ عقل مند آدمی بیٹھے گا تو کہے گا اس کو پہلے کسی سائیکولوجسٹ کو دکھا دو.
میں بتا رہا ہوں کہ بڑے بڑے بزرگوں نے جن عاملوں سے علاج کرائے ہیں، میں ان عاملوں کو جانتا ہوں، وہ صحیح عامل نہیں تھے، بزرگوں کو دھوکہ دیا انہوں نے. لوگ مجھے کہتے ہیں وہ حضرت جی کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جاتے ہیں، حضرت جی کے پاس تو مولانا یوسف دھیانوی صاحب گئے تھے. میں کہتا ہوں وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ اس نے مولانا طارق جمیل صاحب کو بیوقوف بنا دیا، اس نے حضرت مولانا یوسف دھیانوی شہید کو بیوقوف بنا دیا. میں ان بزرگوں سے بدگمان نہیں ہوتا، لیکن میں اس عامل سے کہتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا فراڈی ہے کہ اس نے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو بیوقوف بنا دیا. اب سمجھ میں آئی؟ آپ مجھے یہ مثال نہ دیا کرے کہ وہ فلانے حضرت جی گئے تھے فلانے، اتنے بڑے بزرگوں کے نام میں نے لے لیے. اور یہ بڑے نالائق ہوتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بڑا بزرگ ان کے پاس جاتا ہے ایک فوراً ویڈیو تصویر کھینچواتے ہیں اپنی اس کے ساتھ اور فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں سے مل رہے ہیں، تو حضرت جی تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہوں گے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ ہمارے بہت سارے بزرگ بھی بیچارے ان لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کچھ ہے، ہوتا بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو. چاہے کوئی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کتنے بڑے بزرگ ہیں، لیکن اگر وہ بھی کسی کے پاس جا رہے ہیں نا علاج کرانے اور وہ یوں کر رہا ہے، تو حضرت جی اول تو جائیں گے نہیں، وہ ایسی حرکتیں کرتے نہیں ہیں. وہ اپنے میں ایک تعلیق بالمحال کے طور پر، جیسے کہتے ہیں نا اگر سورج مغرب سے نکلا تو بھی اس بات کو نہیں مانوں گا، تو اگر بالفرض انہوں نے بھی ایسا کیا تو میں بھی اس عامل کو نہیں مانوں گا. یہ سب ایک ہی جیسے ایک یا تو سائیکی ہوتے ہیں، پاگل ہوتے ہیں، یا فراڈی ہوتے ہیں. تو بہت مثالیں ہیں اس کی. میں جس کے بھی انٹرویو لیا جا کے میں نے مجھے پتا چلا کہ اس کو ریپیئرنگ سے کام نہیں چلے گا، اس کو کھول کے دوبارہ سے بنانا پڑے گا. اتنا پاگل ہو گیا، اتنا کھسک گیا یہ ہمیشہ الٹے. اور جتنے بڑے پھینکو ہوتے ہیں الٹی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اتنے ہی اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ ایسی اونچی باتیں جو واقعی بہت علم چاہیے اس کے لیے. علم جس کے پاس ہوگا ہمیشہ وہ ایسی باتیں کرے گا جو آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گی. جتنا علم پختہ ہوگا وہ اس کی باتیں ہمیشہ آپ کے دماغ میں آئیں گی. جیسے قرآن تو علم کی کتاب ہے، الحمد سے لے کے بنداس تک قرآن ایسی باتیں کرتا ہے جو ہماری فطرت کو اپیل کرتی ہے، سمجھ میں آتی. اور ان کے آپ بیانات سنیں انٹرنیٹ پر، یہ ایسی باتیں کر رہے ہوں گے آپ کو سمجھ میں نہ سر نہ پیر. اس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، بھائی بہت ہی کچھ ضرورت سے زیادہ پہنچا ہوا علم ہے جو ہماری پکڑائی میں نہیں آ رہا. ابے پکڑائی میں نہیں آ رہا تو وہ تو جہالت ہے نا، وہ علم کہاں سے ہو گیا. اللہ ہمیں ہدایت دے اور ان کمبختوں کے چکر سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا برحمتک یا ارحم الراحمین.